نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس پرفتن دور میں جہاں بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، فیشن پرستی کا عروج ہو، اس پرفتن دور میں بھی بعض ایسی خواتین ہیں جو اللہ کی ولیہ ہیں۔ حدیث کی روشنی میں وہ اللہ کی ولیہ کیسے بنتی ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، آپ نے عورتوں سے خطاب فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہو جائے اور اس کا شوہر اس پر راضی ہو تو اس کا مقام یہ ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھنے والی اور رات میں قیام کرنے والی کے برابر ثواب پائے گی۔ اور فرمایا جب درد ذہ یعنی بچہ جننے کا درد جو ہوتا ہے تو اس کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس قدر اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ آسمان اور زمین والوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ دودھ پیتا ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی ماں کو نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ بچے کی وجہ سے رات کو جاگنا پڑے، وہ عورت رات کو جاگتی ہے بچے کی وجہ سے، بچہ رات کو جاگتا ہے، روتا ہے، کبھی چھوٹا بڑا پیشاب کر دیتا ہے، ماں اس کو اٹھاتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے، اس کو پھر سلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ فرمایا سمجھو گویا کہ وہ قیام کرنے والے کی برابر ثواب پا رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس کو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ بدکار عورت کی بدکاری، بے پردگی، فحاشی، عریانی، بازاروں میں گھومنا پھرنا، خاوند کی اطاعت نہ کرنا، نیکی کا کوئی کام نہ کرنا، نماز کے قریب نہ جانا، نیکیاں نہ کرنا، فرمایا ایسی بدکار عورت 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے۔ اور نیک عورت کی نیکوکاری اللہ تعالیٰ 70 اولیاء اللہ کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 اولیاء اللہ کے برابر اس کا مقام ہے اس عورت کا جو نیکوکار عورت ہوتی ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کاج کرنا جہاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تمہاری بیویوں میں سے سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی آبرو کے بارے میں پارسا ہو۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا سب سے بڑی عورت تمہارے اندر نیک وہی ہے جو اپنے خاوند سے عشق کرتی ہو، اپنے خاوند سے محبت کرتی ہو اور اپنی عزت اور آبرو کا خیال کرتی ہو۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کہ تو واپس جا اور عورتوں کو خبر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، بال صاف ستھرے رکھنا، چہرے کو صاف رکھنا، ہاتھوں کو صاف رکھنا، بناؤ سنگھار کرنا، یا اپنے شوہر کا حق ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی تلاش کرتے رہنا، میرا خاوند کس کام میں خوش ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ رہنا، اور شوہر کی مرضی کے مطابق اتباع کرنا، مردوں کے جمعہ کی جماعت، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں حاضر ہونا، حج کرنا، عمرہ کرنا
اور سرحد اسلامی کی حفاظت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس عورت کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ جمعے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، ساریاں نیکیاں کرتا ہے، عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنے خاوند کا خیال کرتی ہے، اس کی اتباع کرتی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، بناؤ سنگار کرتی رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اس عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچے کے جننے تک، پھر دودھ چھڑانے تک فضیلت اور ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرنا، سرحد کی نگرانی کرنے والے مجاہد کے برابر ثواب پاتی ہے۔ اور اگر ایسی عورت درمیان میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ عورت جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر، بچے کے ہر گھونٹ پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی ہو۔ فرمایا جب دودھ چھڑاتی ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے، شاباش کہتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ نے تیرے معاف کر دیے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اے بیبیو یاد رکھو تم میں جو نیک لوگ ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ مرد بھی نیک ہیں، عورتیں بھی نیک ہیں، مرد بھی پاک باز ہیں، عورتیں بھی پاک باز ہیں، نیکیاں کرنے والی، روزے رکھنے والی، رات کو قیام کرنے والی، اپنے خاوند کی اتباع کرنے والی، بچوں سے محبت کرنے والی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی، وہ عورتیں ان مردوں سے بھی پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ سب مومن ہیں مگر ایمان کامل، سب مومن ہیں مگر ایمان کامل اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہو۔ اس لیے اپنی بیویوں سے محبت کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بیوی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، بیوی سے محبت کرنا، یہ حسن اخلاق میں ہے۔ گھر میں آؤ تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دینا، اس طرح عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوکاروں میں لکھے گا۔ اللہ جل مجدہ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح متقی بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔